اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ۔ رمضان المبارک شہر القرآن ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک اس کے فضائل میں آپ یہ بات سنتے ہیں کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، جیسے ہی رمضان کی ابتدا ہوتی ہے، چاند طلوع ہوتا ہے، آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وفتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت النیران او ابواب النیران، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین ومردۃ الجن، شیاطین کو اور سرکش جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ ونادى مناد، اور ندا دی جاتی ہے، ندا دینے والا ندا دیتا ہے، صدا لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، نیکیوں کے متلاشی متوجہ ہو جا، آجا کے دروازہ کھل گیا ہے۔ ویا باغی الشر اقصر، اور شر کے متلاشی باز آ جا، اللہ کی رحمت سے دور نہ ہو۔ اور ایسے بہت سے فضائل جو آپ رمضان سے متعلق سنتے ہیں، اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور رمضان کو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ شرف صرف اس لیے حاصل ہوا کہ اس میں اللہ نے اپنی کتاب مقدس کو نازل فرمایا ہے۔ گویا کہ رمضان کے اس ماہ کو ایک تعلق مل گیا قرآن مجید کے ساتھ۔ اس تعلق کی برکت سے، اس رابطے کی برکت سے، اور رمضان کو یہ سارے فضائل حاصل ہو گئے۔ اور رمضان ایک محسوس نہ ہونے والی چیز ہے، جس کا حجم نہیں ہے، جو کہ اعراض میں سے ہے، جس کو پکڑا نہیں جا سکتا، جس کو تولا نہیں جا سکتا۔ ایک معنوی چیز کو اگر قرآن سے جوڑ دیا جائے تو اس کا یہ مقام ہے۔ تو ایک حجم رکھنے والا انسان، ایک وجود رکھنے والا جس کو تولا بھی جا سکتا ہے، ناپا بھی جا سکتا ہے، اگر اس کا تعلق قرآن سے ہو تو اس کے کیا کہنے۔ لطائف المعارف میں حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے 8ویں صدی میں یہ کتاب مرتب کی تھی۔ اس میں روایت ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف قرآن ہی نہیں بلکہ صحیفہ ابراہیمی اللہ نے جو نازل کیا وہ بھی رمضان کی پہلی رات کو نازل کیا۔ اللہ نے تورات کو نازل کیا ساتویں رات کو رمضان، انجیل کو نازل کیا 14ویں رات، اور قرآن مجید کو نازل کیا 25ویں رات۔ تو گویا کہ 4 بنیادی کتابوں کے لیے اللہ نے رمضان المبارک کو ظرف بنایا، اس لیے رمضان کا مقام اور مہینوں سے زیادہ ہے۔ اور رمضان کے ساتھ قرآن کو ایک خاص تعلق ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید نازل کیا، قرآن مجید نازل کیا گیا ہے۔
اچھی چیز سے تعلق کا فائدہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، آپ نے فرمایا کہ اچھے دوست کی مثال خوشبو بیچنے والے کی سی۔ آپ ساتھ رہو گے، خریدو نہ خریدو، تحفہ ملے نہ ملے، خوشبو تو ملے، محسوس تو ہو۔ اور برے دوست کی مثال بھٹی دھونکنے والے کی طرح ہے، نقصان ہو سکتا ہے، چنگاری لگ سکتی ہے، کپڑے جل سکتے ہیں، کھال جل سکتی ہے، اذیت تو ہوگی کم سے کم۔ تو قرآن مجید وہ خیر کا دوست ہے کہ جس کے اثرات ایک مہینے کو بھی حاصل ہوتے ہیں، ایک رات کو بھی حاصل ہوتے ہیں۔ یہ جو کہا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے دو تعبیرات۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا۔ ایک تعبیر تو یہ ہے کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اصل قرآن تو لوح محفوظ میں ہے نا، جو اللہ کے پاس عرش پہ ہے۔ وہاں سے مکمل قرآن لے کر رمضان کی ایک رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے، لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اس رات میں وہ مکمل قرآن لوح محفوظ سے لے کر بیت العزہ، البیت العزہ یا بیت العزت میں آسمان دنیا پر رکھ دیا گیا۔ تو مکمل قرآن وہاں سے جو اٹھایا گیا اور بیت العزہ میں رکھا گیا، تو یہ عمل ہوا تھا رمضان کی ایک رات میں۔ اس لیے کہا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور دوسری تعبیر اس کی یہ ہے کہ پہلی وحی جو غار حرا میں اتری تھی وہ رمضان کے ایام میں اتری تھی۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ تو رمضان کے ساتھ قرآن کا گہرا تعلق ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے تھے۔ اور جس سال آپ دنیا سے رخصت ہوئے اس سال آپ نے 2 مرتبہ دور کیا، اول تا آخر قرآن مجید کو پڑھا جبریل کے سامنے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یہ وضاحت ہے کہ یہ جو مدارسہ تھا، یہ جو تدریس تھی، یہ جو تعلیم و تعلم کا سلسلہ جبریل کے ساتھ تھا، اور رمضان میں یہ راتوں میں ہوا کرتا تھا، یہ رات کے اوقات میں ہوا کرتا تھا۔ اور رات کے ساتھ بھی اس کا گہرا تعلق ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے بابرکت رات میں اتارا ہے۔ کیوں؟ رات میں جو اطمینان ہے، سکون ہے، جو یکسوئی ہے، دل جمعی ہے، حضور قلبی ہے، وہ دن کے اوقات میں مادہ پرستی کے دور میں تو کم سے کم حاصل نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے کہا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کی گھڑیوں میں دل اور زبان ایک جیسے ہو جاتے ہیں، جو دل میں ہے وہی زبان پہ۔ رات کا اٹھنا، رات کی تنہائی کی عبادت انسان کے قول اور فعل کے تضاد کو ختم کر دیتی، وہ ایک نمبر بندہ ہو جاتا۔ تو قرآن مجید کا رات کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اس کی وضاحت ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ رمضان کی عبادت، صیام، روزہ اور قرآن مجید، یہ دونوں کل قیامت کے دن اپنے ساتھی کے لیے سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، اور اس دن شفاعت کی بڑی ضرورت ہوگی۔
50,000 سال کا دن ہوگا، سارے انسانیت پریشان ہو، ایک ہولناک دن ہوگا، علی الکافرین غیر یسیر، ایک مشکل دن ہوگا۔ تو اس دن کوئی شافع تلاش کریں گے، تو جہاں انبیاء کو، ملائکہ کو یا کسی اور کو اللہ کے حکم سے شفاعت کی اجازت ملے گی، وہاں ہمارے اس عمل کو، جس کو رودا کہا جاتا ہے، انسانی شکل میں اس کو بھی اجازت ملے گی کہ تو بھی سفارش کر سکتا ہے، اور قرآن مجید بھی انسانی شکل میں ہو، اس کو بھی اجازت ملے گی کہ تم سفارش کرو۔ مگر یہ سفارش کس کی ہوگی؟ جس کی دوستی دن کے اوقات میں روزے کے ساتھ، بغیر دوستی کے شفاعت نہیں ہوگی۔ روزہ کہے گا، الفاظ دیکھے حدیث سب کے بارے میں نہیں کہے، بلکہ جو روزہ رکھنے والا ہوگا اس کے بارے میں روزہ کہے، اے رب انی منعت الطعام والشہوات بالنہار، اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے، شہوات سے، جذبات سے، خواہشات سے دور رکھا تھا۔ اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا، اس نے اپنی آنکھیں بھی سنبھال لی تھی، زبان کو بھی سنبھال لیا تھا، کانوں کو بھی سنبھال لیا تھا، ہاتھوں کو بھی سنبھال لیا تھا، اپنے جذبات، خواہشات سب قربان کر دی روزہ۔ تو روزہ سفارش کرے گا سب کی نہیں، جس کا روزے سے تعلق ہو، جو روزہ رکھتا ہو۔ اسی طرح قرآن مجید کی جو شفاعت ہے وہ کس کے لیے؟ قرآن کہے گا اے رب انی منعتہ النوم باللیل، اللہ میں نے اس کو رات کو سونے نہیں دیا۔ یہ رات میں نازل ہوا ہے، رات کو جو اس کو وقت دے گا، ٹائم دے گا، اسی رات کو دلیل بنا کر قرآن کل قیامت کے دن کہے گا اللہ رات کو سونے نہیں دیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے جبریل کا دور بھی اللہ کے نبی کے ساتھ رات میں، اس کا اپنا نزول بھی رات میں، اور یہ سفارش بھی ان کی کرے گا جو رات کے اوقات میں قرآن کو پڑھتے ہیں، سب کے لیے نہیں، کیونکہ اس کی تلاوت میں جو تدبر، جو غور و فکر، جو للہیت، جو خضوع، جو خشوع، جو تدلل، جو گریہ بداری مطلوب ہے، وہ دن کے اوقات میں اس طرح حاصل نہیں ہوتی جس طرح رات کے اوقات میں حاصل ہوتی۔ تو سفارش ہے، شفاعت ہوگی، مگر کس کی؟ جو قرآن مجید کو رات کو وقت دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں اور مسند احمد کی ایک روایت کو اگر جوڑا جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ جہنم میں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اس کے سر پہ فرشتہ چٹان اٹھا کر، ایک بہت بڑی چٹان اٹھا کے اس کے سر پہ مارتا ہے، اس کا سر کرچی کرچی ہو جاتا ہے، چٹان لڑک کے دور چلی جاتی، فرشتہ اس چٹان کو اٹھانے جاتا ہے، بس اتنے سی دیر میں وہ سر اس کا دوبارہ سلامت ہو جاتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے، فرشتہ چٹان لا کے پھر اس کے سر پہ مارتا ہے، سر اس کا پاش پاش ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس کا جرم کیا ہے، اس کا گناہ کیا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ اللہ نے اس کو قرآن دیا تھا، اللہ نے اس کو قرآن عطا کیا تھا، یہ دن میں قرآن پر عمل نہیں کرتا تھا اور رات کو قرآن کی تلاوت کر کے قیام نہیں کرتا تھا۔ اندازہ کی تو رات کے ساتھ قرآن کا گہرا تعلق، کیا بتایا جا رہا ہے؟ جہنم میں اس کو پیٹا جا رہا ہے، دن کے اوقات میں قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، اپنی مرضی کا عقیدہ ہے، اپنی مرضی کا عمل ہے، اپنی مرضی کا کردار ہے، کیا فائدہ قرآن مجید کا؟ تو قرآن پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے۔ اور رات کو اللہ نے قرآن دیا ہے، کچھ پڑھنا چاہیے، کوئی تلاوت کرنی چاہیے، کوئی قیام کرنا چاہیے، یہ کچھ بھی نہیں کرتا، اس لیے اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال کر یہ سزا دی۔ تو رمضان سے تعلق ہے اور رات کے اوقات سے اس کا گہرا تعلق، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ان مقدس اوقات میں قرآن کو ٹائم دیں،
سب سے زیادہ رمضان میں اور سب سے زیادہ رمضان کی راتوں. کتنا ٹائم دے؟ وہ جو حذیفہ بن یمان کی روایت ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کر رہے تھے، کہتے میں وضو کر کے کھڑا ہو گیا، آپ نے سورہ بقرہ شروع کر دی. میں نے کہا آپ 100 آیتوں پہ رکوع کر دیں گے؟ 100 گزر گئی. میں نے کہا 200 پہ رکوع کر دیں گے؟ وہ بھی گزر گئی. میں نے کہا کہ سورہ بقرہ پوری کر کے آپ رکوع فرما دیں گے؟ بقرہ پوری ہو گئی، آپ نے سورہ نساء شروع کر دی. میں نے کہا سورہ نساء مکمل کر کے رکوع کریں گے، آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دی. ساری رات 2 رکعت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 3 بڑی صورتیں پڑھ دی، تو تقریباً 5.5 پارے بنتے ہیں. اتنی رات کو تلاوت کرتے تھے. کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں کتنی کرنی چاہیے؟ وہ رات کی تلاوت تھی جو اسید بن حدیر نے کی تھی، بخاری کو اٹھائی. اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ تلاوت کر سورہ بقرہ. پاس میں بندھا ہوا گھوڑا، اس نے اچھلنا کودنا اور بدکنا شروع کر دی. نگاہ اٹھا کے دیکھا، تلاوت سے نگاہ ہٹا کے دیکھا کچھ روشنیاں ہیں جو آسمان سے نیچے اتر رہی. بات سمجھ میں نہیں آئی، تلاوت روک دی، موقوف کر دی. روشنیاں اوپر جانے لگی، گھوڑے کو قرار آ گیا. تلاوت دوبارہ شروع کی، وہ روشنیاں دوبارہ نیچے آ. گھوڑا پہلے سے زیادہ بدکنے لگا. بالآخر تلاوت کو موقوف کر دیا. صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا. کب؟ صبح آ کر بتایا. اور یہ عمل کب ہوا تھا؟ رات. غور کیجیے ہماری راتوں کا کیا حال ہے. ان مقدس اوقات میں جس میں حدیث میں آتا ہے وَلِلَّهِ عُتَقَا وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اس رات کا ہم نے کیا حشر کیا بازاروں میں بیٹھ کر، مارکیٹوں میں گھوم کر، نوجوان نسل پٹیاں اور سنوکر کھیل کے کیا حشر کیا اس کا. ایمانداری سے بتائیے آخری اشرا آنے والا ہے. 5 راتیں ڈالنے کا حکم ہے. راتیں جبریل امین فرشتوں کے ساتھ آتے. جبریل آپ کے پاس آئیں، میرے پاس آئیں، میرے محلے میں آئیں، اور انشاءاللہ اس نے آنا ہے. سوچئے کہ ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں. جبریل نے، فرشتوں نے اللہ کو جا کر کیا بتانا ہے اسے تو پہلے سے بتایا. ہم کیا کر رہے ہوں گے؟ فیس بک پہ ہوں گے، یوٹیوب پہ ہوں گے، انسٹاگرام پہ ہوں گے، یا ٹی وی کھول کے بیٹھے ہوں گے، یا اسنوکر کھیل رہے ہوں گے، یا بازاروں کے اندر آوازیں لگا رہے ہوں گے. جبریل نے جو دیکھنا ہے وہی جا کر کہنا ہے. فرشتوں نے جو دیکھنا ہے وہی جا کر کہنا ہے. کرام الکاتبین نے وہی لکھنا ہے جو وہ دیکھنا ہے. ہم نے اپنی رات میں کون سی کمائی کی؟ کل قیامت کے دن قرآن کس منہ سے آئے گا ہمارے لیے کہ اللہ یہ رات کو جاگتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا. میری بات سن لے. خوش نصیب ہوں گے قرآن جن کے حق میں سفارش کرے گا. نبی علیہ السلام نے کہا سفارش قبول ہو جائے، بندے کی نجات ہو جائے، مگر ہر ایک کی نہیں ہوگی. جس کا اس قرآن سے گہرا تعلق ہوگا رات کے اوقات میں خاص طور سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی تلاوت کرتے. اسید بن حضیر نے اتنی تلاوت کی. صبح آ کر بتایا نبی علیہ السلام کو ایسا ایسا ہوا. آپ نے فرمایا اقرا یا اسید. اسید تم تلاوت کرتے رہتے. یہ تو آسمان کے فرشتے تھے جو تیری تلاوت سننے کے لیے زمین پر اتر آئے تھے. اور اگر تم تلاوت کو ختم نہ کرتے تو فرشتوں کو بچے دیکھ لیتے، لوگ دیکھ لیتے، انہیں چھپنا بھی یاد نہ ہوتا کہ ہمیں چھپنا چاہیے. اتنے محب ہو کے، اتنے مگن ہو کے تیری تلاوت کو سننے. آپ تصور کریں ایک انسان کی تلاوت کتنی عظیم ہوگی جس کے لیے فرشتے آسمان سے اترے. اتنی محنت کی ہے. ایسے نہیں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ.
رات کا وقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے مسائل کو رات کو ڈسکس کیا کرتے تھے۔ کس کے ساتھ؟ اپنے دو مشیروں اور وزیروں کے ساتھ، ابو بکر عمر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رات بہت گہری ہو گئی، رات کا بڑا حصہ گزر گیا، آپ وہاں سے اٹھے، شیخین کریمین ساتھ ہیں، مسجد نبوی سے گزر ہوا، آپ تلاوت سننے کھڑے ہو گئے، کوئی بندہ اندر تلاوت کر رہا ہے اور اس کی تلاوت اتنی اچھی ہے، اتنی اچھی ہے کہ نبی علیہ السلام وہاں کھڑے ہو۔ جب آپ کا دل مطمئن ہو گیا، دل بھر گیا، کسی حد تک استفادہ کر لیا، آپ وہاں سے آگے چلے اور آپ نے فرمایا من سرہ ان یقرأ القرآن رطبا کما انزل فلیقرأ علی قراءۃ ابن ام عبد، جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے، جس کو یہ بات پسند ہے کہ میں اس انداز سے تلاوت کروں جیسے جبریل کرتے تھے، وہ لب و لہجہ ہو، وہی قاف ہو، وہی شد و مد ہو، تو ایسے پڑھو جیسے میرا عبداللہ تلاوت کرتا ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود ہے، انسان ہے، تلاوت ایسی ہے جیسے جبریل کا لہجہ۔ تصور کیجیے آج ہم سدیس اور شریم کے لہجے پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، ہونا بھی چاہیے، لیکن انہوں نے کتنی محنت کی حضرات صحابہ کرام نے، ایسے نہیں ابن مسعود کو مقام ملا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، حافظ ابن رجب نے لکھا فجر کے بعد سحری ہو گئی، نماز ہو گئی، قرآن مجید لے کر بیٹھ جاتے۔ آج خواتین موبائل لے کے بیٹھ جاتے، روزہ رکھا ہوا ہے، نہیں پتہ چغلیاں ہو رہی ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں، بہتان لگ رہے، کچھ نہیں پتہ الا ماشاء اللہ۔ ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ عفیفہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن پڑھتی، جب تک سورج اچھا خاصا بلند نہیں ہو جاتا آپ کی تلاوت جاری رہتی ہے، اس کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے سو جایا کرتے تھے۔ اور اتنا زیادہ قرآن مجید پر عبور حاصل ہے کہ بسا اوقات صحابہ کرام کے بہت سے مسائل میں آپ کے ذریعے سے اصلاح کی جاتی تھی۔ سیدہ عائشہ ان کی نشاندہی کرتی کہ آپ نے مسئلہ غلط سمجھا ہے۔ اس مبارک مہینے میں جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، ان مبارک راتوں میں جن کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، بتائیے کہ ہمارا قرآن سے کتنا تعلق ہے؟ غور کیجیے، ہم ہر چیز کو وقت دے رہے ہیں، ٹائم دے رہے ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ بھول جاتے ہیں، یہ بھولنا ایسے تھوڑی ہوتا ہے، اس کے بھی کچھ اسباب ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاہد القرآن فإنہ اشد تفلتا من الإبل فی عقولها، لوگو قرآن مجید کو بار بار پڑھا کرو، اس کو وقت دیا کرو، اس کی گردان کیا کرو، بار بار اس کے ساتھ مجلس لگایا کرو۔ اگر ایسا نہیں کیا، فرمایا تم نے اس کو چھوڑ دیا تو یہ تمہیں چھوڑ کر اتنی تیز بھاگے گا کہ کھلا اونٹ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، صحرا کا جہاد بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ تمہیں چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ یہ ہے نسیان اور بھولنے کی وجہ۔ ہم ٹائم کتنا دیتے؟ اور یہ قرآن کا اعجاز ہے، شان ہے۔ آپ محبت دیں گے تو محبت کرے گا، رہے گا، جب محبت نہیں ملتی انسان بھاگ جاتا، وہ تو پھر اللہ کا کلام ہے، وہ تو مخلوق ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ کا کلام ہے۔ محبت دو گے تمہارے ساتھ رہے گا، تمہارے دل میں رہے گا۔ تم وقت نہیں دو گے، محبت نہیں کرو گے، اظہار نہیں محبت نہیں کرو گے، کیوں رہے گا؟ اس کے چاہنے والے تو بہت، اس لیے فرمایا تیرے دل سے نکل کر بھاگ جائے گا، اتنا تیز بھاگے گا تیرا کھلا اونٹ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کی شان۔ تو آج جو نسیان کا عارضہ ہے، بھول چوک کا عارضہ ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے ہم ٹائم نہیں دیتے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ٹائم میں، ہمارے اوقات میں برکت ختم ہو گئی، کیونکہ بابرکت کتاب ہے نا، کتاب انزلنا الیک مبارک، بابرکت کتاب آپ کو دی تھی، ہر چیز کی برکت آپ یہاں سے حاصل کر سکتے۔ سب سے بڑی برکت اوقات کی ہے، اگر قرآن مجید پڑھیں گے تو وقت کے اندر برکت رکھتے ہیں۔ اب ہم اس کو وقت نہیں دیتے، ہمارے وقت کا حشر ہمارے سامنے۔
سلف صالحین آپ واقعات اٹھائیں، کہتے ہیں جس دن قرآن زیادہ پڑھتے تلاوت زیادہ کرتے اس دن حدیثیں بھی زیادہ لکھتے تھے، جس دن قرآن کم پڑھتے تلاوت کم کرتے اس دن حدیثیں بھی کم لکھتے تھے۔ پتہ چل جاتا کہ قرآن کی تلاوت سے برکت ہوتی ہے۔ آج برکت کے متلاشی ہیں، وظیفے تلاش کرتے ہیں، ہزار وظیفے لوگ کرنا چاہتے ہیں، مگر بابرکت کتاب اس کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا؟ اور یاد رکھیے میرے دوستو، اگر ہم نے اپنی روش کو نہ بدلا اور قرآن مجید کو ایسے ہی شے مہجور بنا کے، شے متروک بنا کے ہم نے چھوڑ دیا، تو کل قیامت کے دن سفارش نہیں ملے گی، نہ قرآن کی نہ صاحب قرآن محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن خود کہتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ امام کائنات کہیں گے اللہ یہ میری قوم ہے، میرے چاہنے والے ہیں، مگر انہوں نے قرآن مجید کو متروکہ شے، چھوڑی ہوئی ترک کی ہوئی چیز بنا کے چھوڑ دیا تھا۔ یہ قرآن کھول کے نہیں دیکھتے تھے، یہ قرآن نہیں پڑھتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام شکایت کر دیں گے تو بتائیے پھر سفارش کون کروائے گا؟ شکایت کس کی ہو رہی ہے؟ جس کا تعلق قرآن سے نہیں۔ اور اس کی تفصیل ہے، امام ابن قیم نے لکھا جو ایمان نہیں لاتے وہ بھی اس میں شامل ہے، جو ایمان لے آئے تلاوت نہیں کرتے وہ بھی اس میں شامل ہے، جو ایمان لے آئے تلاوت کرتے غور و فکر نہیں کرتے تدبر نہیں کرتے وہ بھی اس میں شامل۔ ایمان لے آئے تلاوت بھی کرتے ہیں غور و فکر بھی کرتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے وہ بھی اس میں شامل۔ ایمان بھی لے آئے تلاوت بھی کرتے ہیں غور و فکر بھی کرتے ہیں عمل بھی کرتے ہیں مگر عملی زندگی میں اس کو حاکم ماننے کو تیار نہیں ہے وہ بھی اس میں شامل۔ ایمان بھی لے آئے تلاوت بھی کرتے ہیں تدبر بھی کرتے ہیں عمل بھی کرتے ہیں حاکم بھی مانتے ہیں مگر شفا کے لیے دوسری کتابوں کو دیکھتے ہیں، دوسرے تعویذ گنڈے بنا رکھے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو رمضان المبارک میرے دوستو شہر القرآن ہے، اس کی راتوں میں اللہ نے قرآن کو اتارا ہے، ہمیں بھی اس قرآن سے تعلق جوڑنا ہوگا رمضان کی طرح عظیم ہونے کے لیے، اس رات کی طرح جو ایک ہی رات ہے اور ٹائم کے اعتبار سے بھی برابر ہے اور راتوں کے، مگر مقام یہ ہے کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے وہ ایک رات بہتر ہے۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ دنیا کے سارے خزانے ایک طرف اور اس دولت کو قرآن جس کو کہا جاتا ہے اللہ نے ایک طرف رکھا ہے۔ کیا کہا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ دی ہے، آپ کو قرآن دیا ہے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، آپ یہ نہ دیکھیں ہم نے دنیا داروں کو کیا دیا، آپ یہ دیکھیں ہم نے آپ کو کیا دیا۔ اس لیے کہ دنیا کے خزانے جہاں ختم ہو جاتے ہیں، جہاں لوٹ لیے جاتے ہیں، جہاں چوری ہو جاتے ہیں، جہاں کام کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، قرآن مجید وہاں بھی بندے کے کام آتا ہے۔ قبر کے اندر کون کام آتا ہے؟ دنیا کے کوئی خزانے کام نہیں آتے، کوئی سفارش کام نہیں آتی۔ نبی علیہ السلام نے کہا سورہ ملک کے بارے میں ہے المانعۃ من عذاب القبر، ہے یہ سورہ ملک تمہیں عذاب قبر سے بچانے والی۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے میدان حشر میں قبریں پھٹیں گی، بندہ قبر سے نکلے گا اور تھا کون؟ قرآن کا ساتھی، قرآن کا دوست، قرآن سے محبت کرنے والا۔ قرآن اس کو ملے گا انسانی شکل میں، اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہوں، پریشان ہوگا، اس سے آ کر کہے گا تو مجھے جانتا ہے؟ بندہ قبر سے اٹھا ہے، وہ کہے گا نہیں میں تو نہیں جانتا، وہ کہے گا میں ہی تھا جو تجھے راتوں کو جگایا کرتا تھا، میں ہی تھا تیرے سینے میں رہتا تھا، تیرے دماغ میں رہتا تھا، میں ہی تھا تو جو رات کو مصلی پہ کھڑا کیا کرتا تھا، میں تیرا قرآن ہوں۔ اس کے بعد کہے گا آج سارے تاجر اپنی تجارتوں کے پیچھے لگے ہوئے،
اور میں تیرے ساتھ ہوں۔ سب اپنے اعمال کو دیکھ رہے ہیں اور میں تیرے ساتھ۔ صدا لگے گی، جس نے جو بویا تھا وہ کاٹ لے، جتنے کھیتی باڑی ہوئی تھی کاٹ لو، لیکن جس نے روزہ رکھا، جس نے تلاوت کی، اس کا اجر بغیر حساب کے ہے، اس کے لیے کوئی گنتی نہیں، جتنا چاہے اٹھا لے۔ یہ فرق ہوگا عام آدمی میں اور روزے دار اور قرآن پڑھنے والے میں، یہ فرق ہوگا۔ اس کو گن کے دیا جائے گا، تول کے دیا جائے گا، جو کر آئے ہو لے لو۔ اور اگر قرآن سے دوستی ہے، روزے سے دوستی ہے، کہا جائے گا تمہارا اجر بغیر حساب و کتاب کے، جتنا چاہے اٹھا لو۔ یہ ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابروں کو اجر بغیر حساب کے ملے گا۔ نبی علیہ السلام کا حکم ہے اقرأ القرآن، لوگوں قرآن پڑھا کرو، فإنہ یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ۔ قیامت کی ہون لاکی میں اگر آج دوستی لگاؤ گے، یہ چل کر آئے گا، تمہاری سفارش کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں حجت کو تمام کرے گا، اللہ میرا دوست ہے۔ آج وقت ہے، رمضان کے فضائل قرآن کی وجہ سے، رات کے فضائل شب قدر کے قرآن کی وجہ سے، اس امت کے فضائل قرآن کی وجہ سے، امام الانبیاء کا مقام اور مرتبہ قرآن کی وجہ سے، اور قرآن پڑھانے والے کا مقام، قرآن کی برکتیں، یہ ساری چیزیں مجھے اور آپ کو بھی اس کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کا ساتھی بنائے، قرآن کو اللہ ہمارا ساتھی بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آخری عشرے کی خاص عبادت ہے جسے اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف کا معنی ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے خود کو مسجد میں محصور کر لینا، کچھ وقت کے لیے روک لینا۔ مسنون اعتکاف ہے آخری عشرے کا، آخری عشرے کا، آخری 10 دنوں کا اعتکاف مسنون ہے، اور اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے، مرد کا ہو یا عورت کا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، اعتکاف شریعت نے کچھ عبادتوں کو جگہ کے ساتھ خاص کی ہے۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، باشعور ہیں، کچھ عبادتوں کو جگہ کے ساتھ خاص کی ہے، جیسے حج ہے۔ اب کوئی اصرار کرے کہ نہیں مدین میں بھی حج ہو سکتا ہے، یہ کافر تو ہو سکتے ہیں، حج نہیں ہو سکتا۔ یہ سمجھ لیں اچھی طرح، حج صرف مکہ المکرمہ میں ہوتا ہے بس، یہ جگہ ہے نا۔ ایک لاکھ نماز کا ثواب صرف بیت اللہ میں ملتا ہے اور کہیں نہیں، یہ جگہ ہے۔ تو اعتکاف کے لیے شریعت نے جگہ بتائی، اور وہ کیا ہے؟ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، عورتوں کے قریب نہ جانا جب مسجد میں اعتکاف کرو۔ اگر عورت رہتی گھر میں اور بندہ مسجد میں ہے تو قریب جانے کا پھر کیا مطلب ہے؟ یہ دلیل ہے کہ دونوں کا اعتکاف مسجد میں ہوتا تھا، خطرہ تھا کہ کہیں مل نہ بیٹھے۔ اللہ نے پابندی لگا دی کہ اللہ کی حد ہے مسجد میں ایک دوسرے سے دور رہنا۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ اگر عورت گھر میں اعتکاف کرتی تھی، مرد مسجد میں کرتا تھا، تو ملنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے جو ملنے سے روکا ہے صرف اسی لیے کہ دونوں کے خیمے وہیں لگے ہوتے۔ صحیح مسلم کو اٹھائیے، صحیح بخاری کو اٹھائیے، تو یہ خود ساختہ معاملہ ہے کہ عورتوں کے گھروں میں اعتکاف کروایا جاتا ہے، اور یہ نفلی عبادت ہے۔ اعتکاف نفلی عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کہیں جی نفلی عبادت ہے
گھر میں افضل ہوتی ہے، یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، نفلی عبادت تو مردوں کے بھی گھر میں افضل ہوتی ہے، اس کو بھی وہیں بٹھا دو نا، لے جا کے مسجدیں خالی کر دو پھر۔ یہ کون سی دلیل کہ جی نفلی عبادتیں گھر میں افضل ہوتی؟ تو وہ تو سب کے لیے ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے 3 دن تراویح پڑھی، کیا کہا؟ جاؤ گھروں میں جا کے نماز پڑھو، افضل نماز گھر میں ہوتی فرض کے علاوہ۔ یہ کوئی دلیل نہیں۔ اور امہات المومنین سے زیادہ پاکیزہ عورتیں کہاں ہوں؟ ان کے خیمے مسجد میں لگتے ہیں، ان کے اعتکاف مسجد میں ہوتے ہیں۔ تو خواتین کا ہو، ہاں البتہ خواتین کے لیے ضروری ہے کہ نفلی عبادت ہے، اپنے شوہر یا ولی وارث کی اجازت سے بیٹھے اور فتنے کا ڈر نہ ہو، وہاں اہتمام ہو عبادت کا، ایمان عزت سب محفوظ رہے۔ یہ شوق نہیں ہے، تہوار نہیں ہے کہ جی ہم نے تو منانا ہی منانا ہے، بس نماز نصیب نہیں ہوتی، اعتکاف ہو جائے کسی طرح، بس گھر سے جان چھوٹے، ولی وارث کی اجازت سے بیٹھے۔ 12 مرد ہو یا عورت اعتکاف مسجد میں ہے۔ اب اعتکاف میرے دوستو، جب آپ نے اللہ کی رضا کے لیے دوستی یاری چھوڑ دی، آل اولاد کو چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، ہاں جی، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اعتکاف میں بیٹھ کے وہی کام کرنا ہے، ٹیلی فون کے اوپر بیٹھ کے، کیا فائدہ ہو؟ اعتکاف کا تو مطلب ہے اللہ کے لیے مختص ہو جانا۔ آپ کا موبائل وہیں چمٹا ہوا ہے آپ کے ساتھ، اخبار جہاں وہیں لگا ہوا ہے، ڈائری آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، چغلیاں، غیبتیں، عداوتیں، فضول باتیں، لغویات، تو کیا فائدہ؟ وہ نیند آپ کو لگی ہوئی ہے، خیمہ لگا کے اندر سوئے پڑے ہیں، تراویحیں ہو رہی ہیں، قیام لیل ہو رہا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں، کیا فائدہ؟ جب آپ نے قربانی دے دی ہر چیز کی، تو خدا را اپنے وقت کی قدر کریں، یہ فارغ اوقات بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ آپ نے 4 بڑے کام کرنے ہیں اعتکاف۔ ایک، کثرت کے ساتھ آپ نے نوافل ادا کرنا۔ نمبر 2، آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے بڑی کثرت کے ساتھ، دن میں بھی رات میں بھی۔ نمبر 3، آپ نے ذکر و اذکار کرنا، اللہ کا ذکر کرنا ہے کثرت کے ساتھ، بلا ذکر اللہ اکبر، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں۔ اور چوتھا کام آپ نے بڑا یہ کرنا ہے، آپ نے دعائیں کرنی اپنے لیے، اپنے جانے والوں کے لیے، اپنے موجودین کے لیے، اپنے حالات کے۔ قیمتی لمحات ہیں، نبی اسلام کا فرمان ہے، ان لکل مسلم و مسلمۃ فی کل لیل و نہار دعوۃ مستجابہ۔ فرمایا رمضان کی ہر رات میں، ہر دن میں، ہر مسلمان مرد کے لیے، ہر مسلمان عورت کے لیے ایک ایسی دعا ہے جو لازمی قبول ہوتی ہے۔ ہم نے اس دعا کا استعمال کرنا، اللہ سے مانگنا۔ تو یہ 4 بڑے کام آپ نے کرنے، نوافل، تلاوت، اذکار اور دعا، یہ کرنے والے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کی عبادت بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔